رفسن صاحب کیا حکم ہے رفسن بھائی؟ لری صاحب بہت دن سے آپ کو سن رہا ہوں. جی سر. آپ تو ڈائریکٹلی بول رہے ہیں کہ جتنا بھی صحابہ کا نام آپ لے رہے، ہم، آپ کے بات سے تو صاف ظاہر ہے کیونکہ آپ دلیل کے ساتھ باتیں کرتے. اوکے. تو آپ کا کہنا جو ہے ہم، عمر، ابو بکر، ہم، عائشہ، حفصہ، ہم. طلحہ، یہ سارے کے سارے کیا منافق تھے اگر یا ناراض نہیں ہو اہل جائیں سنت تو والجماعت؟ حکم کرو. ناراضگی نہیں ہے. تو ایسے سوال کہنے نہ کا کرو مطلب جس کے ہے جواب تو میں گوارا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. نہیں نہیں. ایسے ابھی جی. جس ابھی بی بی عائشہ کا ایمان کے بارے میں مجھے تو پوچھا نہیں جائے گا. میں اس تو کی ان کے اتباع بارے کرتے میں ہو. کوئی خلاف اس کی دیکھیں اس کی اقتداء ان کے کرتا ہے یہ شخص. اس کی اتباع کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کا امام ہے, اس کا پیشوا ہے. توحید میں اس کی بات مانتا ہے, نبوت میں اس کی بات مانتا ہے, شریعت نہیں. اسی سے لیتا مجھے ہے. پھر میرے کہتا ہے دل اگر میں وہ بہت اگر مومن نہیں ہے تو کیا ہوا, مومن نہیں تو کیا ہوا بھائی. ٹھیک ہے بھائی. بھائی ٹھیک ہے بھائی, تمہاری مرضی. مومن نہیں تو کیا ہوا. اتباع اسی کی مومن. کرتے ہو. ابو بکر, عمر, عثمان, طلحہ, زبیر, عائشہ, اتباع انہی کی کرتے ہو. ٹھیک ہے نا. او بھائی سب نہیں نہیں. امور دین انہی سے لیتے ہو. اللہ پھر کہتے ہو اگر میں مومن اللہ نہیں اللہ ہے تو رسول کیا ہوا. جی بھائی صحیح ہے, صحیح فرما مومن. رہے ہیں. میں اللہ آپ بھی اللہ اگر مومن رسول. نہیں تو کیا میں ہوا. اللہ. آپ بھی مومن نہیں تو کیا ہوا. بے شک میں مومن کو تو بولتا ہوں کیونکہ میں اہل بیت کو مانتا ہوں. اور ہاں میں زندہ اہل بیت کے باد زندہ باد. ہاں اب ہمارے بھائی ہم آپ کو گلے مان لگاتے ہیں. کیوں؟ ان کا جملہ بڑا پیارا ہے. سن لو عزیزو. کہتا ہے میں مومن ہوں کیونکہ میں اہل بیت علیہ السلام کو مانتا ہوں. یہ بات ان کی بالکل صحیح ہے. ان کو خود بھی پتہ ہے, خود بھی پتہ ہے. دیکھو اس نے اقرار کیا ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کو مانتا ہے وہ مومن ہے. ہاں کہتا ہے میں مومن ہوں اس لیے نہیں کہ میں ابو بکر اور کو مانتا ہوں, دوسری عمر کو بات مانتا ہوں. ہے میں کہ مومن ہوں اس لیے کہ میں اہل بیت علیہ جب السلام کو میرے مانتا ہوں. واہ جی واہ. واہ ان کو خود بھی دل کے اندر شیعوں بے کی شک ضد میں آ کر یہ بہت کچھ بول جاتے ہیں بھائی. شیعوں کی ضد میں آ کر یہ بہت کچھ بول جاتے ہیں. ماتم کو انکار کرو, فلان کو انکار کرو, لیکن ان کو دل کے اندر کی بات ان کا بھی ان کو خوب پتہ ہے. دیکھیے سر جی، دیکھیں ہمارے ہاں میں کوئی چیز سے ایران میں آپ کو ایک میں بات کوئی چیز سناتا ہوں سے بھائی صاحب, انکار. بات سنو. ایران میں جو ہے نا, جی یہ سر. بات مجھے کئی لوگوں نے سنایا, خدا جانتا ہے یہ بات, کہ جب ہمارے جو مسلمان بھائی جو اہل سنت کہلاتے ہیں ان کی جب وفات ہو جاتی ہے جی تو کئی لوگوں نے شہادت دی ہے کہ وہ اپنے میت کے کان میں تدفین کے وقت کہتے ہیں, اس کو چپکے سے کہتے ہیں کہ حق علی کے ساتھ ہے, حق علی علیہ السلام کے ساتھ. ٹھیک ہے نا, کیونکہ ان کو بے شک. دنیا میں تو ہاں دنیا میں یہ ضد تو کرتے ہیں شیعوں کے ساتھ, لیکن میت کو جب قبر میں دفناتے ہیں تو اس کے کان میں ضرور کہتے ہیں کہ یاد رکھو حق کس کے ساتھ ہے. آپ کو بھی نا اب تراویح جتنی مرضی پڑھو لیکن آپ کو پتہ ہے دیکھیے کہ سر جی، ایمان کا اگر کرائٹیریا میں کیا ہے. ماشاء اللہ. جی مزید. سر اگر ہاں سر. میں اگر میں آپ جن کے نام میں نے ابھی لیا ہوں دوبارہ نہیں ہوں لوں گا، ہوں ان لوگوں کو اگر میں نہیں مانوں تو میرے ایمان میں کوئی کمی اور کوئی ہوں خرابی نہیں آئے گا. صحیح. اور اگر میں مولا علی کو نہیں مانوں اور جن کو مولا خود رسول اللہ نے بنا کے گئے، اللہ نے بنائے، تو پھر میرا ایمان تو خالی. بس لیکن میرے ختم کہنے کا بات. مطلب ہے، زندہ باد. لیکن میری زندہ باد. میری ایک سوال ہے. ہوں بچپن سے سن کے آیا ہوں مولوی لوگ سے، ہوں ملاؤں سے، سب کہتے ہیں، لیکن یہ چیز جو ہے ایک سوال تو رہ جاتا ہے نا سر دل میں، ہوں کہ حقیقت آپ تو دلیل بغیر بات نہیں کرتے ہو. بے شک میں نے دیکھا ہوں بہت خوب، بہت دلیل سے ہی باتیں کرتے ہو، منمانی باتیں کرتے نہیں ہیں آپ. تو کیا مطلب، میری ایک چھوٹی سی سوال ہے، کیا رسول اللہ کے بازو میں جو دو شخص دفنایا گیا ہے، اس کا کیا ہے کہ کیا رسول اللہ کے بازو میں منافقین کو دفنایا گیا؟ اور میں تو میرے تو ہمت نہیں ہے کہ میں یہ کہہ سکوں کہ مولا علیہ السلام نے اس کے لیے کچھ
کیوں نہیں فرمائے؟ کیونکہ میری اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں اپنے مولا کے سامنے یہ بات رکھوں، یا آپ کو میں پوچھ سکتا ہوں اوکے کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب جب رسول اللہ کو تو بے شک پتہ ہی ہے، اور مولا علی کو بھی اوکے، پتہ ہے، آن کیونکہ لائن مولا سن لیں، علی آن کو ہی. لائن سن لیں، آن لائن سن لیں جواب اپنا. جی، تھینک یو میرے جی، بھائی، جی. تھینک یو، تھینک یو. خدا آپ کو جزائے خیر دے، خدا آپ کو سلامتی دے. جن لوگوں کی بات کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دفنائے گئے ہیں، دیکھیں اگر یہ تدفین ابو بکر کو دفنایا گیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر کے بالکل ساتھ، اور عمر کو بھی، اگر یہ تدفین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت سے ہوتی تو پتہ چل جاتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے پیار ہے اور ان سے محبت ہے بہت، یعنی وصیت کی انہوں نے. لیکن یہ تو وصیت تو خود عمر بھی ادعا نہیں کرتے نا، یہ مخالفین بھی ادعا نہیں کرتے کہ انہوں نے وصیت کی. تو پھر جیسے ان لوگوں نے خلافت پہ قبضہ کیا نا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر بھی اعلان کے حدیث آیا یہ ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اپنی آواز بلند نہیں کرنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر یہ ہے، ان کے قبر کے ساتھ ان لوگوں نے کیا لے کے آیا؟ کلہاڑا لے کے آئے، بیلچے لے کے آئے، دے مارو دے مارو کہ ہم یہاں پہ قبر کود رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، حالانکہ وہاں پہ شور کرنے کی اجازت نہیں ہے، شور کرنے. تو یہ ایک دفعہ تو زندگی میں ان پہ ہاں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت اتر آئی نا، اس کے متعلق سورہ حجرات ہم نے بات کی آپ سے تفصیل کے ساتھ. ایک دفعہ مرض الموت میں کہ وہاں پہ شور مچایا، فاکثروا الغلط، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شور مچا کے، یہ تو ایسے ہی کہہ رہے ہیں، حدیث قرطاس میں کہا کہ کیا بولا کہ یہ تو حفظیان نستجیر باللہ کہہ رہے ہیں. اور پھر ان کے وفات کے بعد وہاں پہ ان لوگوں نے شور کیا، اور پھر یہ ناجائز قبضہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر کہ انہوں نے وصیت نہیں کیا کہ میرے ساتھ کسی ان کو دفنا دو، ان کو دفنا دو. ٹھیک ہے نا بھائی. تو پتہ یہ چلا اس کے جواب ہم اور بھی دفعہ دے چکے ہیں. تو پتہ یہ چلا ان کی وصیت سے یہ نہیں ہے.